بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 241 جب میں اوپری منزل پر پہنچا تو وہ میری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ جسمانی طور پر اس کا تعاقب کرنا ضروری نہیں تھا، کیونکہ میری سوچ اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا رینی کے کمرے تک پہنچا، وہ اسی کمرے میں گیا تھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر آیا۔ پلنگ پر رینی کا لباس تار تار نظر آ رہا تھا، مگر رینی وہاں نہیں تھی۔ میں تیزی سے دوڑتا ہوا دیوار سے لگی ایک الماری کے پاس پہنچا، کیونکہ فٹابہ اسی الماری کے اندر گیا تھا۔ میں نے الماری کو کھول کر دیکھا تو وہ خالی تھی۔ دوسروں کے لیے یہ جادوگری کا تماشا ہوتا کہ وہ الماری کے اندر پہنچ کر کیسے غائب ہو گیا، لیکن میں اس کے ایک ایک عمل کو پڑھتا ہوا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ لہذا جب میں نے اندر کھینچ کر الماری کے دروازے کو بند کیا تو اس کے بند ہوتے ہی الماری کے ساتھ لگی ہوئی دیوار دروازے کی طرف کھل گئی۔ میں بے خوف و خطر اس دیوار سے گزر کر پھر ایک تاریک خفیہ راستے میں پہنچ گیا۔ پھر وہی قبر کی تاریکی، میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر اس تاریکی میں فٹابہ کیسے نظر آتا؟ وہ اس اندھیرے میں کہیں سے بھی آ کر مجھ پر حملہ کر سکتا تھا، بشرطے کہ اس کے پاس الو کے دیدے ہوتے۔ البتہ میں اندھیرے میں بھی سوچ کی کتاب پڑھ سکتا تھا، اور مجھے اطمینان تھا کہ قلعہ کی اس اندھی گلی میں فٹابہ مجھ سے بہت دور ہے۔ وہ الماری کے خفیہ راستے سے یہاں آنے کے بعد دائیں سمت گیا تھا۔ میں بھی اس طرف بڑھنے لگا۔ راستہ پہلے جیسا تھا، دونوں طرف پر پتھریلی دیواریں تھی اور سامنے کا راستہ بدترین نشیب کی طرف جا رہا تھا۔ آگے بڑھتے بڑھتے میں فٹابہ کو چھوڑ کر رینی کی خبر لینے لگا۔ اس کے بستر پر پڑا پھٹا ہوا لباس بتا رہا تھا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ میں چلتے چلتے ایک جگہ ٹھہر گیا، دیوار سے ٹیک لگا کر رینی کے دماغ کو اچھی طرح ٹٹولنے لگا، کیونکہ وہ ہوش کی دنیا میں نہیں تھی، کہیں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ایک زبردست طوفان اس کے دماغ سے گزر چکا تھا۔ ایسے وقت انسان بے ہوش ہو کر ذرا دیر کے لیے پرسکون ہو جاتا ہے۔ میں اس کے خوابزدہ دماغ میں ایسی کمزور سوچوں کو پڑھ رہا تھا جو واضح طور سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جس طرح زیر لب بڑبڑاہٹ ہوتی ہے اور واضح طور سے سنائی نہیں دیتی، اس طرح اس کی سوچیں بھی گڈ مڈ ہو گئی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ ان سوچوں کو ترتیب دینے لگا، ہولے ہولے اسے پکارنے لگا، رینی رینی، تم خود کو گم کر دینے کے باوجود میری آواز سن رہی ہو، بولو رینی بولو، تمہارے دماغ کے سناٹے میں صرف میری آواز گونج رہی ہے، تم سن رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہونٹ لرزنے لگے، وہ پھر ڈوبتی ہوئی آواز میں بولی، ہاں میں سن رہی ہوں، تم کون ہو؟ میں تمہارا ہمدرد ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم پر کیا گزری ہے۔ وہ ایک بیمار کی طرح بڑی نکاح سے بولنے لگی۔ وہ آیا تھا جب میرے کمرے سے جو تم سو چلا گیا تو میں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ مجھے اطمینان تھا کہ اس بند کمرے میں کوئی نہیں آ سکے گا۔ میں نے سوچا کہ جوتھنسو کی واپسی تک میں اپنے کپڑے سوٹ کیس سے نکال کر الماری میں رکھوں گی۔ اس خیال سے میں الماری کے پاس آئی، لیکن اس کے دونوں پٹ کھولتے ہی مجھ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ ایک دم سے جیسے قوت گویائی ختم ہو گئی ہو۔ میں پوری قوت سے چیخنا چاہتی تھی، مگر حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تم نے الماری کے اندر کس کو دیکھا؟ میں نے سوچ کے ذریعے اسے ٹوک دیا۔ ہاں، الماری کے اندر وہ کھڑا ہوا تھا جو 150-200 سال اس قلعہ کی حرام زادی سے عشق کرتا تھا۔
تم کس حرامزادی کی بات کر رہی ہو؟ وہی جس کی تصویر میرے کمرے کی دیوار پر لگی ہے۔ روت نے اس کا نام سونیا بتایا تھا۔ میرے سامنے الماری کے اندر اس کا عاشق فراد علی تیمور کھڑا تھا۔ میں اپنی کھوپڑی سلانے لگا۔ رینی کو یہ داستان سنائی گئی تھی کہ فراد علی تیمور 150 سال سے اپنی محبوبہ سونیا کے لیے اس قلعہ میں بھٹک رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رینی اس وقت کسی فراد علی تیمور اچانک اپنے سامنے دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اس کی محبوبہ سونیا کے کمرے میں کھڑی ہوئی تھی، جبکہ بھٹکنے والے عاشق کے سامنے رینی کو نہیں اس کی محبوبہ کو ہونا چاہیے تھا۔ رینی بڑبڑا رہی تھی۔ پھر فراد علی الماری سے باہر آیا اور مجھے سونیا کہہ کر اپنی آغوش میں بلانے لگا۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ میں اس کی سونیا نہیں ہوں۔ وہ دیوار پر لگی ہوئی اپنی محبوبہ کی تصویر کو کیوں نہیں دیکھتا؟ میں اس سے مختلف ہوں، میں رینی ہوں، مگر میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس نے لپک کر مجھے پھر پکڑ لیا۔ کیسی فولادی گرفت تھی! یہ چاہتا تھا کہ اس گرفت میں پگھل جاؤں، مگر دل میں یہ دہشت تھی کہ وہ 150 سال پہلے کا مردہ ہے اور میرے اندر زندہ جذبات ہیں۔ مجھے ایک مردے سے دور بھاگنا چاہیے۔ میں خوف کے مارے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ وہ میرے بدن سے لباس کو نوچ رہا تھا، بڑی زیادتیاں کر رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں بھول گئی کہ وہ مردہ ہے۔ وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ان دانتوں کو دیکھ کر مجھے اس فلم کا ڈرکولا یاد آ گیا۔ اگرچہ مردہ فراد کے دانت بڑے بڑے ڈراؤنے نہیں تھے، تاہم وہ تھے۔ اس نے بڑی محبت سے میری گردن پر جھک کر دانتوں سے ہولے سے کاٹ لیا۔ اس کے بعد تو میں نشے کے عجیب جہان پہنچ گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں۔ رینی اتنی دیر تک بڑبڑانے رہنے کے بعد تقریباً ہوش میں آ گئی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس وقت کہاں ہے، مگر وہ آنکھیں کھول کر خود ہی حیرانی سے سوچ رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ میرے چاروں طرف اندھیرا کیوں ہے؟ میرے کمرے میں تو بجلی کی روشنی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ اس کا سر گھوم رہا تھا، جیسے بہت زیادہ پی لینے کے بعد اب نشہ ٹوٹ رہا ہو۔ وہ پھر بڑبڑانے لگی۔ کیا میں قبر کے اندھیرے میں ہوں؟ فراد، تم کہاں ہو؟ میرے پاس آؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آؤ، مجھے 150 سال پیچھے لے جاؤ، میں تمہارے لیے یہ دنیا چھوڑ دوں گی۔ وہ کامبخت بناسپتی فراد کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اس تاریکی میں اس کے پیار کے انداز کو سوچ رہی تھی اور اس کے دانتوں کے لمس کو یاد کر کے تڑپ رہی تھی۔ اس کی سوچ سے پتہ چلا کہ اس بروپی فراد کے دانت زہریلے نشے کا سرچشمہ تھے، نشہ کی معراج تک پہنچا دیتے تھے۔ رینی کو اب اس نشے کا چسکا پڑ گیا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ مجھے کیا ہو گیا؟ میں ایک زندہ عورت ہوں، مجھے ایک مرد سے محبت نہیں کرنی چاہیے جو مردہ ہو۔ اس کی ضدی سوچ نے کہا، نہیں، وہ محبت کا دیوتا ہے، اس کی آغوش میں محبت کا نشہ ہے۔ اگر وہ قبر کی تاریکی سے اٹھ کر آتا ہے تو میں بھی مر کر اس کی آغوش میں دفن ہو جاؤں گی۔ میں نے پھر اس کی سوچ میں اسے سمجھایا، میں زندہ ہوں، ہوش مند ہوں، میں اپنی دنیا کے لوگوں سے پیار کروں گی اور میں جوتھن شو سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے جلا کر جوتھن شو کو زبردست گالی دی اور اپنا سر پیٹ پیٹ کر کہنے لگی، اس کے دل میں مردہ فراد کے سوا کسی کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اگر اس کے دماغ نے فراد کے خلاف کچھ کہا تو وہ اپنا سر پھوڑ لے گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر فراد کو پکارتی ہوئی تاریکی میں بھٹکنے لگی۔ اسے بار بار ٹھوکریں لگ رہی تھی، جیسا کہ نشے کی دیوانگی میں لگتی رہتی ہے۔ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، پھر وہ اسی طرح چکراتی اور بھٹکتی ہوئی واپس اسی بستر پر آ کر گر پڑی۔ اب رینی کے پیچھے سر کھپانا فضول تھا۔ وہ ایسے ہی وقت کام آ سکتی تھی جب وہ ڈرکولا فراد اسے دوبارہ نشے کی آغوش میں سلانے آتا۔ اس وقت میں رینی کے ذریعے اس شیطان کے دماغ تک پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اس سے رابطہ ختم کرنے کے بعد آنکھیں کھول دی۔ میں اسی چور راستے کی تاریکی میں دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر چکا تھا۔ میں نے فٹابا کی خبر لی تو معلوم ہوا کہ وہ اس چور راستے سے نکل چکا ہے اور اپنے کمرے میں بیٹھا آرتھر کو بتا رہا ہے کہ کس طرح میں نے اس کا کھانا خراب کیا ہے۔
اگر مجھے قابو میں نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے اس قلعہ کی خرابی ہو جائے۔ آرتھر نے مجھ پر جلاتے ہوئے کہا، مسٹر فٹابا، میں نے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا کہ جتن سو خطرناک آدمی ہے۔ اب میں یقین سے کہتا ہوں یہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے اور بڑی مکاری سے رینی کا دوست بن کر آیا ہے۔ آئیے اب اسے ڈھونڈ نکالتے اور ٹھکانے لگانا ہوگا۔ ٹھہرو، فٹابا نے کہا، میرا ریوالور اس کمبخت کے ہاتھ لگ گیا ہے، اس لیے میں اپنی جان بچا کر چلا آیا۔ فری اسٹائل کا موقع ملتا تو اس کی ہڈی پسلیاں توڑ کر رکھ دیتا۔ اچھا جاؤ رائفلیں لے آؤ۔ اب وہ رائفلیں لے کر میری تلاش میں آنے والے تھے۔ میں آگے بڑھ کر اس خفیہ راستے سے نکلنے کا کوئی دروازہ ڈھونڈنے لگا۔ میرے دائیں بائیں جو دیواریں تھیں میں نے ٹھوک بجا کر زور زور سے دھکا لگا کر دیکھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دور جاتے ہی اچانک ہی پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز سنائی دی۔ ایک چمگادڑ میرے سر کے اوپر سے اڑتی چلی گئی۔ چمگادڑ کی موجودگی بتا رہی تھی کہ وہ خفیہ راستہ قلعہ کے باہر بھی لے جاتا ہے۔ وہ چمگادڑ یقیناً باہر سے اڑتی ہوئی آئی ہوگی۔ پھر پھروں کو پھڑپڑاتی ہوئی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ میں نے دور ہونے والی آواز کی سمت دیکھا تو سامنے دو سلگتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ وہ فریب نظر ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں آنکھوں کی طرح بنے ہوئے دو سوراخوں کو دیکھ چکا تھا۔ وہ بھی سوراخ ہو سکتے تھے اور ان کے پار یقیناً کوئی کمرہ ہوگا۔ میں انہیں قریب سے دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ ایک زبردست گھونسا میرے منہ پر پڑا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کی طرف جا فرش پر گرا۔